الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون صدق اللہ العظیم۔ فرشتوں کی وہ دعا جاری ہے اور اس کا یہ آخری حصہ ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ گویا ہم جو آپ کو دعا کرنے جا رہے ہیں، آپ کو یہ احوال پہلے سے معلوم ہے۔ اس کے اندر اس بات کا احتمال موجود ہے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے کہ ہم آپ کے علم کے برخلاف کوئی دعا آپ سے مانگیں۔ ابھی میرے ذہن میں اس کے اوپر ایک نقطہ آیا ہے اور وہ ہے سورہ النبا، کہ قیامت کے روز جب کوئی اللہ کے دربار میں کسی کی بات کرے گا، یعنی سفارش کرے گا، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بات درست کرے، اینکی پینکی اور بونگی نہیں چلے جو دنیا میں ہم چلاتے ہیں۔ اور جی چھڈو اپنا بندہ ہے، آخر کو برادری کا بھی دھیان کرنا ہے۔ نہیں، فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کے ہاں بات کر سکے، لیکن وہ بات درست کرے؟ وہی مفہوم جب یہاں آ رہا ہے کہ اللہ تو اپنے علم اور رحمت کے حوالے سے ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے۔ یعنی تیرے علم میں ہے کہ سچی توبہ کنہوں نے کی ہے۔ گویا ہر توبہ کرنے والے کی توبہ براہ راست اللہ کے علم میں، اور فرشتے اسی علم کا سہارا لے کر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تیری تو یہ صفت ہے کہ تو الرحمن الرحیم ہے، اور تیری رحمت جو ہے وہ غالب ہے انسانوں کے معاملات کے اوپر، لہذا جنہوں نے توبہ کی ہے ان کی توبہ قبول کر۔ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، ان سے ملا دے، خاندانوں کو اکٹھا کر دے، رشتوں کو ملا دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو قادر مطلق اور حکیم۔ اب یہ بقیہ حصہ
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، سیئات برائیاں ان سے دور کر دے، یعنی ان کو برائیوں سے بچا لے۔ اب یہ ساری دعا مانگی جا رہی ہے توابین کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے یہ توبہ جو ہے یہ کسی ایک وقت کا فعل نہیں ہے۔ بلا شبہ انسان سے جب کوئی بڑا گناہ ہو جائے یا چھوٹا گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر اس کی توبہ کر لیتا ہے، لیکن اگر ہم ایک روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے توسط سے ہمیں پہنچی ہے تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میں دن میں اکثر 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ فی اليوم کے لفظ۔ اب ایک دن میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں تو اس سے معمول توبہ کا کیا بنا ہے کہ مسلسل انسان استغفار کرتا رہے، اور یہ استغفار اس کو کفایت کرے گا ان گناہوں کے سلسلے میں جن گناہوں کے کرنے کا انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ہماری زبان سے بے شمار باتیں ایسی نکل جاتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہماری آنکھ سے بے شمار حرکات ایسی سرزد ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم نشست و برخاست میں ساتھی اٹھ کے گیا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے باہر سے قلم لینے گیا اور ہم آ کے اس کی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ یہ ہو تو تھوڑا سا دل میں آتا تو ہے یہ تو میری جگہ تھی۔ بس میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھ کے اپنا سامان اوپر کی سیٹ پہ رکھ رہا ہوتا ہے، اسی لمحے ایک آدمی داخل ہوتا ہے، وہ اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو مسلسل استغفار، مسلسل استغفار، گویا یہ مومن لوگوں کا ایک رویہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھتے ہیں، اور استغفار توبہ کی شکل ہے، اور جتنی زیادہ اس میں دل کی حضوری شامل ہوگی اور جتنا زیادہ اس میں اس وقت کسی چھوٹے موٹے گناہ پہ نظر ہوگی، توبہ اسی قدر وقی اور مستحکم ہوتی جائے گی۔ اس لیے کہ توبہ کے اندر ندامت و پشیمانی کے ساتھ احساس جرم ضروری ہے، احساس گناہ ضروری ہے۔ احساس گناہ کے بغیر توبہ محض ایک لفظی ورزش ہے۔ اللہ کو کیا ملتا کہ توبہ کر لے؟ اللہ کو مطلوب انسانوں کا رجوع ہے تاکہ معاشرے میں اصلاح ہو۔ اللہ کو مطلوب بندوں کو بندے کے ضرر سے بچانا ہے تاکہ یہ انسانی زندگی رحمان کے راستے پہ چل کے ایک جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہ ہے اس توبہ عبادت ہے، اور ہر عبادت کا ایک مغز ہے۔ جیسے آپ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامی عبادات پہ تحقیقی نظر، آپ میں سے اگر کسی نے پڑھی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ داؤد بھائی آپ نے نہیں پڑھی؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، یہ کتاب پڑھ لیں آپ، اور آج ہی آپ اس کتاب کو ایشو کروائیں۔ ویسے تو راؤ صاحب نے ہم کو رپورٹ دینی ہے کہ یہ جو مہینہ مئی کا گزرا ہے اس میں کس نے کیا مطالعہ کیا ہے۔ راؤ صاحب کے زنبیل میں بھی بہت سی باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں جی۔ یہ ہر مہینے راؤ صاحب ایک ساتھی کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے، پھر آپ اس سے انفرادی ملاقات کریں
اور اس کے اس مطالعے میں سے اسے کچھ پوچھیں. اس لیے اب یہ جو دن جون کے ہیں اور خاص کر یہ آخری عشرہ جو ہے، یہ چھوٹی سی کتاب ہے اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر. آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کا مقصد کیا ہے، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی اصل حقیقت کیا ہے. اسی طرح اسلام ہر عبادت کا اثر معاشرے پہ دیکھنا چاہتا ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ دے رہا ہوں. اس عمل کی قبولیت اور اس عمل کے مدارج کا تعین معاشرے پہ انہی اثرات کے اوپر منتج ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہم نے تہجد بھی پڑھ لی ہے، ہم نے روزہ بھی رکھ لیا ہے تو سب کچھ ہو گیا. تو معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ کیا کوئی ایک بندہ بھی ہمیں ملتا ہے جو فوراً کہے کہ نہیں، یہ کل جو میں نے کام کیا تھا اب میں نے آج نہیں کرنا ہے. یہ جو میری بھائی سے لڑائی تھی، یہ میں فضول آدمی تھا جس نے بھائی سے لڑائی لڑی، میں نے نہیں لڑنی اب لڑائی. یہ میرا کاروبار غلط ہے، یہ میری نشست و برخاست غلط ہے، میں نے غلطی کی ہے. اس کو آج سمجھ آئی ہے، وہ کل تبدیل ہوگا، اس کا معاشرے پہ اثر پڑے. اس لیے آج عبادات کی بھرمار ہے. PIA کی باقی فلائٹوں میں جگہ نہیں ملتی، لوگ عمرے پہ عمرے جا رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، آپ اس چھوٹی سی مجلس میں اس بات کو پلے باندھ لیں کہ کل کی نمازوں کا میری ذاتی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے. تب معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، اور اللہ کا اصل مقصد اس معاشرے کو تبدیل کرنا. اس لیے فرشتے اب دعا کر رہے ہیں، اور اے اللہ بچا دے ان کو ان برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا. یہی بڑی کامیابی ہے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، جو بچ گیا اس دن برائیوں سے، یعنی برائیوں کے وبال سے. ظاہر ہے اس دن تو کوئی برائی کمٹ نہیں ہونی ہے، اپنے برائیوں کے وبال سے بچ گیا. اب وہ بات کر رہے ہیں توبہ کرنے والوں کی. ذہن ذرا نقطہ سمجھ لیں، بات کر رہے ہیں توبہ کرنے والوں کی. گویا وہ یہ اللہ سے سفارش کر رہے ہیں کہ جن برائیوں پہ انہوں نے توبہ کی ہے، اب ان کو ان برائیوں سے آئندہ بچا لیں، ان کی توبہ پکی ہو جائے. اور اگر یہ برائیوں سے بچ گیا تو یہ اس دن تیرا بڑا رحم، یہ تیرا بڑا کرم. میں خود سے برائی سے نہیں بچ سکتا. یہاں نقطہ یہ بھی آ گیا، مجھے میرا رب برائی سے بچائے گا تو میں بچوں گا. اب آپ کو جب یقین ہوتا ہے کہ یہ کام فلاں کے ذریعے سے ہونا ہے تو آپ اس سے جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے؟ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ میں برائیوں سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ رب نہ چاہے، تو انسان لازماً رب سے جڑے گا، استغفار کرے گا، فرائض کی بجا آوری کرے گا، مکروہات ممانعات سے بچے گا، اپنے اوپر اللہ کا پہرا بٹھا لے گا. اور اسی پہرے کا نام تقویٰ ہے. اور یہ بچنے بچانے کا عمل یہی تزکیہ ہے، اور یہی پرہیزگاری ہے، اور یہی تقویٰ والی زندگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقویٰ اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا، اور تمہیں موت نہ آئے مگر کہ تم اس حالت میں ہو
کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے تابعدار، احکامات کی بجا آوری کرنے والے باعمل مسلمان الا وانتم مسلمون. وہ یہ ایک کشمکش میں زندگی ہے. اچھا بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے. اب دیکھیں اللہ کا معمول کیا ہے. انسان کو یاد ہی نہیں ہے میں نے کتنی غلطیاں کی، میں نے کتنی کوتاہیاں کی. بے پرواہ گھر سے نکلا ہے اور وہ ایسے بن سنور کے ٹھن کے دفتر گیا، ادھر گیا ادھر گیا، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں، میں نے کتنی کوتاہیاں کی. اپنے اوپر کوئی نظر ہی نہیں ہے. اور اگر کسی نے توجہ بھی دلائی ہے اس کو قبول نہیں کیا. اب وہ تو اس خواب غفلت میں ہے. لیکن رحمان کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں ایک صحیح حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ جب دل اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے بازو کھول لیتی ہے، اور اللہ پوری کائنات کے انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے. اے میرے بندو، آؤ جنہوں نے اس دن کی روشنی میں اپنی جانوں پہ ظلم کمایا ہے، جنہوں نے گناہ کی، آؤ معافی مانگ لو. ہر دن کے اختتام اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ رات شروع ہو گئی، رات بیت گئی. اللہ پھر اس آسمان رحمت پہ تشریف لاتے ہیں اور صبح پوپ پھٹنے سے پہلے اپنے بندوں کو پکارتے ہیں. آؤ جنہوں نے اس رات میں گناہ کیے ہیں مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے معافی مانگ لو. یعنی خالق و مالک جو بے نیاز ہے اس کا وتیرہ اور طریقہ تو یہ ہے، اور فرشتے توبہ والوں کی دعا کر رہے ہیں. اور توبہ کی فرصت کسے؟ توبہ کی تمنا کسے؟ توبہ کا احساس کسے؟ آپ اس چھوٹی سی مجلس میں ریشو نکال لیں. یعنی میں تو اعتراف کرتا ہوں آپ کے سامنے، مجھے سارا دن یاد ہی نہیں رہتا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور اگر اس مجلس کی جو ماشاءاللہ ایک اچھے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، مجھ سمیت، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم استغفار فراموش لوگ ہیں، تو عام معاشرے کا کیا حال ہے؟ اور اگر یہ چیز معاشرے میں رواج پا جائے تو کیا کسی سائل کو کسی افسر سے شکایت ہو سکتی؟ کیا کسی دکاندار کو کسی گاہک سے گراں فروشی کا گلہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو ظالم بنا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی مظلوم ایسا رہ سکتا ہے جس کی دادرسی نہ ہو؟ یہ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں معاشرے میں امن و امان کے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ماہرین آتے ہیں. لیکن جن کا اس کتاب سے واسطہ نہیں ہے، جن کی جڑیں اس کتاب میں نہیں ہیں، وہ کیسے معاشرے کو امن دیں گے؟ وہ کیسے معاشرے کو اصلاح دیں گے؟ یہ ہے ہدی للناس. اس میں نسخے ہیں. اور آج جو نسخہ اس گفتگو میں آ رہا ہے وہ توبہ اور استغفار کا نسخہ ہے اس سورہ المومن کے حوالے سے. چینج آنی چاہیے. ہر کوئی چینج چاہتا ہے، تبدیلی. تو تبدیلی جب سے میرے اندر نہیں آئے گی، معاشرے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہمارا یہ بھی تماشا ہے کہ ہم معاشرے کو اپنے خیالات کے مطابق تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. رحمانی نسخہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی کا عمل خود فرد کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور معاشرے میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو بتاؤ بھائی، اب آپ اس استغفار، توبہ اور اس ممکنہ تبدیلی کے لیے تیار ہو؟
جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اللہ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ایک پودے کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ نے اس پہ سپرے کیا، اس کی بیماریاں قابو آ گئیں، اس کے پتے کھل گئے، آپ نے اس کی جڑوں میں تھوڑی سی کھاد ڈالی، پتے چوڑے اور سرسبز ہونے شروع ہو گئے. آپ نے کچھ اور نامیاتی قسم کے مادے اس میں ڈالے، اس کا پھل آنا شروع ہو گیا. پھر کسی نے آپ کو بتایا تھوڑی سی زنک ڈالیں، ٹماٹر موٹا ہو گیا، گندم کا دانہ موٹا ہو گیا، آڑو موٹا ہو گیا اور اس کا رنگ نکل آیا. میں نہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں انسانوں کے لیے یہ ساری وہ چیزیں ایجاد کی ہیں کہ جس سے ان کی شخصیت نکھرتی ہے. اور جب وہ ان چیزوں کو عملاً اختیار نہیں کرتا تو یہ در حقیقت رد ہے اللہ کے دیے ہوئے نسخوں کا. اور چند دنوں بعد اس کا رزلٹ نکل آتا ہے. ذرا یہ دل لمبے ہے، جیسے فصل کی بات ہے. اب اس نے زنک نہیں ڈالی، اس نے پھپھوندی کچھ چیزیں اس میں سپرے نہیں کیا ہے، اس نے کھاد نہیں ڈالی ہے، تو چند دن بعد نتیجہ نکل آئے گا. ایک آدمی جو ہے وہ 70 من گندم اٹھا رہا ہے اور وہ 10-15 من گندم اٹھا رہا ہوگا. اب یہی عمل جب انسانوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اب کیا ہے، ایک دن اچانک یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی، یعنی قبر کی زندگی. وہ زندگی جو ہے وہ ایک فوری اظہار ہوگا اس زندگی کے رزلٹ کا جو اس نے بویا تھا، اب اس نے کاٹنا ہے. اگر وہ بہت نیک آدمی تھا، اپنے آپ کو تبدیل کیا تھا، تو اس کو مرتے وقت محسوس ہو جائے گا کہ بڑے اچھے لوگ آ گئے ہیں اور میرا اکرام شروع ہو گیا، میرا اکرام شروع ہو گیا. اور جو دوسرا ہوگا اس کو اسی لمحے محسوس ہو جائے گا کہ بڑے کرخت چہروں والے، گرزوں والے آ گئے اور اب میں پکڑا گیا. اب جب وہ برزخ میں سے سو کے اٹھے گا، سور پھونکا جائے گا، تو وہاں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا وہاں؟ ان الذین کفروا، جنہوں نے یہ روش اختیار کرنے سے انکار کیا. آج آپ کو کافر کے معنی بھی بالکل واضح سمجھ آ جائیں گے. یہ نسخہ ہے نا جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے، یہ توبہ استغفار کا نسخہ ہے زندگی کو سدھارنے کے لیے. آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، آج کے بعد آپ مسلم ہیں. آپ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی. میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں؟ تو آپ کا شمار انکار کرنے والوں میں ہو گیا، کافرون میں. اس کے اصطلاحی معنوں کے اندر آپ آ گئے. جیسے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط، بولو سارے، کفر. اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اور کفر کرنے والا، اس میں فاعل بنائے نا آگے، کفر کرنے والا کافر. اصطلاحی لحاظ سے یہ ٹرم اس پہ چسپاں ہو گئی. ہاں اگلی نماز میں اس کو خیال آیا، وہ دوڑ کے 20 منٹ پہلے پہنچا، اس نے پچھلی نماز پہلے پڑھی، اللہ سے معافی مانگی. وہ جو اس کے اوپر چسپاں ہو گئی تھی کفر کی اصطلاح، وہ اس سے نکل گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اب ایسا انکار کرنے والے جب قیامت کو اٹھیں گے تو یہ آیت بتاتی ہے ان الذین کفروا ینادون مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. اس وقت وہ اپنے آپ پہ بڑے ناراض ہوں گے، بڑے غضبناک ہوں گے،
اور ایک جگہ تو اور قرآن میں آتا ہے اتنے غضبناک ہوں گے کہ انہیں وہ پیشوا بھی یاد آ جائیں گے، رہنما بھی یاد آ جائیں گے جنہوں نے اس راستے پہ لگایا تھا، اور وہ کہیں گے یا اللہ ان کو پکڑ لا کہیں سے اور ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روک ڈالیں۔ اتنا غضب ہوگا۔ پتہ فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے ینادون لمقت اللہ اکبر، یہ تمہارے اپنے غضبناک ہونے سے کہیں زیادہ تمہارا رب غضبناک ہوتا تھا جب تم اس کے ان نسخوں کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے دودھ لائیں اور بڑی سفارش سے کئی ڈاکٹروں سے لکھوا کے اور وہ دودھ کا گلاس ایسے پھینک دے اور اس کو الٹا دے، کہ یہ کیسا ہے؟ آپ کو اس کے اوپر غصہ ہے۔ اللہ وہ فرشتے کہیں گے کہ آج تم جس طرح اپنے اوپر غصہ کر رہے ہو، غضبناک ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ اس وقت غضبناک ہوتا تھا جب تم یہ روش اختیار کرتے تھے۔ اب عبدالرزاق کہے میں نے ڈرائیور ہی رہنا، یہ ممتاز کہے میں نے ڈرائیور ہی رہنا، یہ ہمارا ریاض کہے کہ میں تو بس آپریٹر ہی ہوں، میں نے مقتدی رہنا۔ وہ بڑے لوگ تھے جی، وہ بڑے بزرگ تھے، ہم تو بس گناہگار لوگ ہیں۔ نہیں، یہ نسخے استعمال کرو اور آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ لوگ ایک سٹیج پہ رک جاتے ہیں، نہیں پڑھے بھی پڑھو۔ ماں کی گود سے گور تک پڑھو۔ اچھا میں میٹرک کیا، بیچ میں رہ گیا، اب پوری زندگی میٹرک ہو ہی نہیں سکتا، کرو میٹرک، کرو بی اے، کرو ایم اے۔ نمازیں پہلے تمہاری اکا دکا باجماعت ہوتی تھی، اب تم اس پہ مطمئن ہو، پڑھ لیا جی بس۔ نہیں، اپنی اسٹیٹ آف لائف کے اوپر مطمئن نہیں رہنا، آگے بڑھنا ہے، یہ ہے در حقیقت۔ پھر وہاں غضبناک ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کو زیادہ غضب آتا تھا، اللہ کو زیادہ غضب تمہارے اوپر آتا تھا۔ اب بھگتو، اب تم بھگتو۔ جب تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، گویا تم تھے مومن، لیکن تم عملاً ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے تو اللہ کو زیادہ آتا تھا۔ قالو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے کہ 2 دفعہ موت آئے گی، 2 دفعہ زندگی آئے گی، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ ایک زندگی تو وہ تھی جو دنیا کی زندگی تھی، اور تو نے ہمیں پھر زندہ کر کے اب کھڑا کر دیا، اب ہمیں یقین آ گیا کہ یہ زندگی ہے۔ تو کیا اس کیفیت سے نکلنے کی اب ہماری کوئی راہ ہے؟ اب ان کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت آنکھوں کا کھلنا ان کو کیا فائدہ دے گا، جب جنت بھی ایک طرف نظر آ رہی ہوگی اور دوزخ چنگھاڑ رہا ہوگا، سوائے اپنے اوپر غضبناک ہونے کے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں حاصل ہو۔ آج زبان پر کیا ٹیکس لگتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بر وقت نماز پڑھنے پہ کیا ٹیکس لگتا ہے؟ اللہ کی رضا کا خیال رکھنے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ کوئی رکاوٹ نہیں، صرف ایک توجہ الی اللہ کی ضرورت ہے، ایک زندہ اور بیدار دل کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے حوالے سے فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بنا دے۔
اور اللہ ہمیں توبہ اور استغفار والی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔